السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین پچھلے درس میں جو توحید کا بیان کر رہا تھا اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العالمین آج کی آیتوں میں ارشاد فرماتا ہے۔ آج کا ہمارا درس نمبر 143 جس میں سورہ انعام کی آیت نمبر 91 سے 94 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وہ قدر نہیں کی جو کرنا چاہیے تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حق کو نہیں پہچانا، اس کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ اذ قالوا، جبکہ انہوں نے کہا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے کسی بشر پہ، کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، تو کہہ دیجئے آپ من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، تو اگر تمہیں اللہ کے نبی پر جو نازل شدہ قرآن ہے اس پر شک ہے تو بتائیے کہ حضرت موسیٰ پر جو کتاب آئی وہ کس نے دی تھی، جس میں نور تھی، وہ ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کاؤنٹر اٹیک کر رہا ہے کہ تمہیں اللہ کے نبی پر نازل کردہ قرآن میں اگر شک ہے تو موسیٰ پر کتاب کو اس نے نازل کی تھی، وہ بھی تو اللہ ہی نے نازل کی تھی۔ تجعلونہ قراطیس، جس کو تم نے الگ الگ پیجز میں کر دیا، الگ الگ حصوں میں کر دیا، تبدونہا وتخفون کثیرا، جس میں کچھ تم دکھاتے ہو کچھ چھپاتے ہو۔ یعنی یہود نے جو اپنی کتابوں میں تبدیلی کی تھی کہ وہ کتاب کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیتے تھے، جب جو دکھانا ہوتا تھا دکھاتے تھے، جب چھپانا ہوتا تھا چھپا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شناعت کا ذکر کر رہا ہے۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تمہیں وہ سکھایا گیا جو تم جانتے نہیں تھے، نہ تم تمہارے باپ دادا۔ قُلِ اللَّهُ، کہیے کہ اللہ ہی ہے جس نے کتاب کو نازل کیا، اللہ ہی ہے جس نے تعلیم دی، اللہ ہی جس نے علم دیا۔ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، اور اس کے بعد چھوڑ دو اب ان کی باتوں میں، انہیں اسی میں کھیلنے دو، اسی غلطیوں میں پڑے رہنے دو۔ یعنی آپ سمجھا رہے ہو، نہیں سمجھ رہے، سمجھا دیا ایک بار، چھوڑ دو، ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اب اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن کا تذکرہ کر رہا ہے، اور یہ کتاب اس کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ مبارک ہے، اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس قرآن میں یہ بتاتا ہے کہ تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئے، صحیفے آئے، نبیوں پر کتابیں آئیں، یہ اپنے سے پہلے ساری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اور اس کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ ام القریٰ یعنی مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس رہنے والوں کو ڈرائیے۔ والذین یؤمنون بالآخرہ یؤمنون بہ،
اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نا وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی جن کا ایمان آخرت پر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو جب فرض کیا وقت پر ادا کرتے ہیں، اس کا خشوع خضوع کا خیال کرتے ہیں، اس کی تعلیمات کا خیال کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی کی گئی جب پر اس پر کوئی بھی وحی نہیں کی گئی، یعنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ پر جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ نے اسے نبی بنایا ہے، اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ جو یہ کہتا ہے کہ میں وہی نازل کروں گا جو اللہ نے نازل کیا، یعنی ایک تو ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور ایک ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب دی میں بھی نازل کر سکتا ہوں، ایسی کی ایسی کتاب میں بھی دے سکتا ہوں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جھوٹا کہہ رہا ہے۔ اور ان ظالموں کو سختی کے بارے میں، ان ظالموں پر آنے والے عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور آپ دیکھیں گے کہ جب یہ ظالم موت کے عالم میں ہوتے ہیں نا، بالکل مرنے کی حالت میں ہوتے ہیں، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے آتے ہیں کہ نکالو اپنے نفسوں کو، یعنی فرشتے ان کی روح کو نکالنے کے لیے آتے ہیں، تو اس دن فرشتے ان سے کہتے ہیں الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، جو تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹی باتیں کرتے تھے نا، اور تم اللہ کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے نا، اس کے نتیجے میں آج اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں یا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایسی کتاب ہم بھی لا سکتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے جب ان کی موت کا وقت آئے گا نا، فرشتے ان کی روح نکالنے کے لیے آئیں گے نا، تو یہ گھبرائیں گے، بھاگیں گے، بڑی شدت کے ساتھ ان کی روحوں کو نکالا جائے گا، اور اس ٹائم فرشتے ان سے کیا کہیں گے؟ آج تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا، تمہارے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، تمہارے تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین آج تمہیں عذاب دے گا، اللہ رب العالمین آج تم پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَّقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آؤ گے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور اپنے پیچھے تم سب چھوڑ دو گے جو ہم نے تم کو دیا۔ اکیلے اکیلے آنا ہے، سنگل سنگل آنا ہے، جیسے پیدا ہوا ویسے اکیلے آنا ہے، اور ساری نعمت دنیا میں دھری کی دھری رہ جائے گی۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ، اور ہم تمہارے ساتھ وہ تمہارے شریک بھی نہیں دیکھ رہے جسے تم اللہ تعالیٰ کا ساتھی بناتے تھے، یعنی تم نے غیر اللہ کو جو اپنا معبود بنا رکھا تھا نا، بتوں کی پرستش کرتے تھے نا، غیروں کو اللہ جیسا مانتے تھے نا، وہ بھی تمہارے ساتھ آج کوئی نہیں ہے، بالکل اکیلے تنہا تم ہو، کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، تمہارے تعلقات کٹ گئے، وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جو تم گڑھا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر مشرکوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹی باتیں کرتے ہیں، کل روز قیامت بڑی ذلت کے عذاب میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس دن ان سے کہے گا بتاؤ کہاں ہیں تمہارے ساتھی، تمہاری دولت کہاں ہے بتاؤ، تمہاری شہرت کہاں ہے بتاؤ، تمہاری عزت کہاں ہے بتاؤ، سب دنیا میں رہ جائے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے آنا ہے، وہاں پر کوئی تمہارا ساتھ نہ دے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے۔ یہ تو ہوا آج کی آیات کا ترجمہ۔ اب مشکل الفاظ، قدروا، دے پرائز، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانا نہیں، اس کو جانا نہیں، اس کی عظمت کو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ تعالیٰ کی جو قدر ہونا چاہیے وہ نہیں کی۔ قراطیس مطلب ہوتا ہے، قرطاس کہا جاتا ہے پیجز کو، کاپی جسے ہم کہتے ہیں نا، الگ الگ جس میں پیج ہوتے ہیں۔ قراطیس مطلب بہت سارے پیجز، بہت سارے پیجز اپنے آپ میں پلورل ہے، پیجز یعنی بہت سارے پیج، بہت سارے جو ورق ہوتے ہیں۔ ذرہم، لیو دیم، انہیں چھوڑ دیجئے، آپ جیسے ویسے چھوڑ دیجئے۔ مصدق، کنفرمنگ، یعنی کنفرم کرنے کے لیے آئی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے آئی ہے۔ بین یدیہ، بیفور اٹ، اس کے پہلے جو کتابیں گزریں، اس سے پہلے جو بھی آیا، بین یدیہ، اس سے پہلے۔ ام القری، مدر آف سٹیز، ساری سٹی، سارے شہروں کی سردار، اور وہ ہے مکہ۔ مکہ کو ام القری کہا جاتا ہے۔ افترا، انوینٹس، گڑھنا، کسی چیز کو اپنی طرف سے بنانا، گڑھ دینا۔ غمرات الموت، موت کی کیفیت، ایمرشنس جس کو کہا جاتا ہے، موت کی حالت، موت کی کیفیت، جب انسان مرنے کے بالکل قریب ہوتا ہے، بے چینی کا عالم، تکلیف کا عالم، گھبراہٹ کا عالم، پسینے کا عالم، اسے غمرات کہا جاتا ہے۔ باسطو، ایکسٹینڈ دیئر ہینڈس، ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوں گے کہ آؤ نکلو اللہ کی طرف، آؤ اللہ کے عذاب کی طرف۔ فرادا، الون، اکیلے۔ خولناکم، وی bestowed upon you، کہ ہم نے تم پر کیا، bestowed، ہم نے تم پر نعمتیں کی، ہم نے تم پر انعامات کیے۔
ذل لاسٹ غائب ہو گیا. جو کچھ انہوں نے گڑھ رکھا تھا, جو کچھ انہوں نے سوچ رکھا تھا, سب غائب ہو گیا, سب ختم ہو گیا. اب اس کے بعد ہمارا مین پوائنٹ ہوتا ہے تدبر. آج کی آیتوں پر ہم نے کیا غور کیا؟ آج کی آیتوں سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ نمبر 1, جس نے رسالت کی تعظیم نہیں کی گویا اس نے اللہ کی قدر نہیں کی. یہاں پر اللہ تعالیٰ رسالت کا تو ذکر کر رہا ہے نا کہ انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کرنا چاہیے, مطلب رسول کا انکار کیا, رسول کی تکذیب کی. تو رسول کی عظمت کو نہ جاننا, رسول کی تعظیم نہ کرنا گویا کہ اللہ کی قدر نہ جاننا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنت کا مقام قرآن جیسا اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے. یعنی اگر کوئی جانتے بوجھتے سنتوں کو چھوڑ رہا ہے, اللہ کے نبی کو چھوڑ رہا ہے, اللہ کے نبی کی عزت نہیں کر رہا, گویا کہ وہ اللہ کی عزت بھی نہیں کر رہا ہے. نبی کی تعظیم نہ کرنا, جس نے رسالت کی تعظیم نہیں کی گویا اس نے اللہ کی بھی تعظیم نہیں کی, اللہ کے مقام کو بھی نہیں جانا. کئی لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں پر عملوں کے بارے میں کہتے ہیں, آپ کسی عمل کے بارے میں کہیں یہ کام کرنا چاہیے تو وہ کہتے ہیں سنت ہی تو ہے. ایک عمل آپ نہیں کرو, ٹھیک ہے گنہگار ہو سکتے ہو نہ بھی ہو, پر اگر آپ یہ بول کر چھوڑ رہے ہو نا کہ سنت ہی تو ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے, کیونکہ سنت کا مقام بہت اعلیٰ ہے. جس نے رسول کی تعظیم نہیں کی, جس نے رسول کی باتوں کی تعظیم نہیں کی گویا کہ اس نے اللہ کی تعظیم نہیں کی. ہمارے یہاں زیادہ تر عمل کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں فرض تھوڑی سنت ہی تو ہے, فرض تھوڑی سنت ہی تو ہے. سنت مطلب اللہ کے نبی کا طریقہ, اللہ کے نبی کا عمل, اللہ کے نبی کا بتایا ہوا عمل, اللہ کے نبی کا کیا ہوا عمل, اس کو اگر سنت مان کر چھوڑ رہے ہو تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس بات کو ایک مومن کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے. نمبر 2, قرآن کو سمجھنا اور عمل کرنا اللہ کی عظمت کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے کتاب کو نازل کیا, ہم نے قرآن کو نازل کیا. گویا کہ جو قرآن کو پڑھتا اور سمجھتا اور عمل کرتا ہے وہ اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے, اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طاقتوں پر یقین کرتا ہے. جو صحیح معنوں میں قرآن سمجھتا بھی ہے اور عمل کرتا بھی ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ بیان کر رہا ہے, اللہ رب العالمین کی تعظیم کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کو اس کا جو مقام اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے مقرر کیا ہے اس مقام تک اللہ تعالیٰ کی اس تجدید کو, اس عظمت کو مان رہا ہے. وہ شخص جو قرآن پر عمل کر رہا ہے, قرآن کو سمجھ رہا ہے, یعنی قرآن کو ایک ایسی کتاب نہیں کہ آپ لیں اور چھوڑ دیں, اس پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے, اس کی عظمت کی دلیل ہے. نمبر 3, انسان پر جب جہالت غالب آ جاتی ہے تو وہ صاف دلیلوں کا بھی انکار کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو جاہل بنا لیتا ہے نا, تعصب کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے نا, تعصب کی چادر اوڑھ لیتا ہے نا, تب پھر اسے کچھ بھی حق نظر نہیں آتا. جیسے آج ہمارے یہاں بہت سارے مسلمان ہیں نا, تعصب کی ایسی چادر اوڑھتے ہیں کہ آپ حق بتائیں نہیں سنیں گے آپ کی بات, آپ سچ بتائیں نہیں سنیں گے آپ کی بات, آپ شرک بتائیں وہ نہیں سنیں گے, آپ توحید بتائیں نہیں سنیں گے, آپ بدعت بتائیں نہیں سنیں گے, آپ سنت بتائیں نہیں سنیں گے. ان کا یہ ماننا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہی صحیح. تو جب کسی پر جہالت غالب آ جاتی ہے نا تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس سے بتا کیا رہے ہیں. جہالت جب غالب آ جاتی ہے تو وہ صاف دلیلوں کا بھی انکار کر دیتا ہے, جیسا کہ یہود نے کیا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو سچا بھیجا ہے, بنا کر بھیجا ہے, ان کو دلیلیں دے کر بھیجا, ان کو معجزات دے کر بھیجا, اس کے بعد بھی نہیں مانا کیونکہ ان کی جہالت ان پر غالب آ گئی تھی, ان کی جہالت نے ان پر کنٹرول کر لیا تھا. وہ اتنے زیادہ جاہل ہو چکے تھے کہ اس کے بعد وہ حق کو سننا اور سمجھنا نہیں چاہتے تھے. نمبر 4, دین سمجھاؤ, دعوت دو, پر جاہل کے پیچھے مت پڑو. دین سمجھاؤ, دعوت دو, پر جاہل کے پیچھے مت پڑو. آپ کا کام کیا ہے؟ ایک بار بتائیے, 2 بار بتائیے, محبت سے بتائیے, اخلاق سے بتائیے, پر کسی کے پیچھے ہی پڑ جانا, بار بار ٹارچر کرنا, بار بار بتانا, ایسے ہی کرنا پڑے گا. نہیں, شریعت کیا کہہ رہی؟ ذرہم. اللہ کے نبی آپ نے دعوت پہنچا دی نا, آپ نے حلال بتا دیا نا, آپ نے صحیح غلط کا فرق بتا دیا نا, اب چھوڑ دو, اب چھوڑ دو انہیں. ان کے پیچھے نہیں پڑنا ہے, ان کے پیچھے لگ کر کام نہیں کروانا ہے. اگر آپ پیچھے لگیں گے یہ اپنا وقت بھی خراب کریں گے, آپ کا وقت بھی خراب کریں گے. تو آپ کا کام دین سمجھاؤ, دعوت دو, پر جاہل کے پیچھے مت پڑو, کیونکہ پیچھے پڑنے سے کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. اللہ اس لیے قرآن میں کہہ رہا ہے ذرہم, انہیں چھوڑ دو. نمبر 5, آخرت پر ایمان انسان کو دین پر عمل کرنے والا بناتا ہے. آخرت پر جس کا ایمان ہو, اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو, قیامت پر ایمان ہو, قبر پر ایمان ہو, جنت پر ایمان ہو, جہنم پر ایمان ہو, محشر پر ایمان ہو, وزن پر ایمان ہو, صراط پر ایمان ہو, اگر آخرت پر یقین ہوتا ہے
تو بندہ باعمل ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہنا ہے نا کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نا وہ اس پر ایمان رکھیں گے، قرآن پر، یعنی عمل کریں گے، اپنے عمل کو بہتر بنائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے نا مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہوگا اگر نہیں کیا تو، میدان محشر میں عذاب ہوگا اگر نہیں کیا تو، جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا اگر نہیں کیا تو، اس لیے وہ عمل کرتے ہیں۔ تو جن کے دلوں میں آخرت پر یقین ہوتا ہے نا وہ باعمل ہوتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے بار بار ہمیں آخرت سکھائی۔ آپ دیکھیے نا قرآن جب آپ پڑھتے ہیں ہر دوسرا پیج، تیسرا پیج، چوتھا پیج جہنم کا ذکر، جنت کا ذکر، موت کا ذکر، ذکر یہ کر کے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر آخرت کا ڈر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ آخرت کا ڈر تو اپنے دل میں جتنا زیادہ مضبوط کرے گا نا اتنا تیرا عمل بہتر بنے گا، اتنی تیری زندگی بہتر بنے گی، اتنا تیرے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین یہی بات یہاں پر بتا رہا ہے کہ جن کا ایمان آخرت پر ہوتا ہے وہ عمل کرتے ہیں، اپنے عمل کو بہتر بناتے ہیں۔ نمبر 6، نماز کی اہمیت کا پتہ چلا کہ وہ اللہ رب العالمین کی پسند ہے اور ایمان کی دلیل ہے۔ نماز کے بارے میں پتہ چلا، اس کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلا کہ نماز پڑھنے والا اصل میں ایمان والا اور اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے نا وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ وقت کی حفاظت کرتے ہیں، ارکان کی حفاظت کرتے ہیں، خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، ٹائم ہوتے ہی نماز پڑھتے ہیں، انتظار نہیں کرتے، ٹال مٹول نہیں کرتے، کل پڑھ لوں گا، پرسوں سے پڑھ لوں گا، آنے کے بعد فلاں دن بعد، اس دن بعد، یہ سب نہیں کرتے۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں نا وہ نمازیں وقت پر ادا کرتے، جب ٹائم ہوا تبھی ادا کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے نا ابھی ظہر پڑی ہے، پتہ نہیں عصر تک زندگی رہے نہ رہے، موت آ جائے، انتقال ہو جائے، بیماری ہو جائے، زمین پر پڑ جاؤں، بستر پر پڑ جاؤں، کوئی نہیں جانتا۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے، یہاں پر نماز کی اہمیت کا پتہ چلا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور ایمان والوں کے ایمان کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور نماز کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ریپیٹ کیا ہے نا، نماز کی حفاظت کرو، نماز کو وقت پر ادا کرو، نماز اللہ کی محبت ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ نماز کی تو بے شمار فضیلتیں بتائی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نماز بہت پسند ہے۔ اور نماز کیوں نہ پسند ہو، میں نے باقاعدہ یوٹیوب پر میرا ایک لیکچر ہے نماز کے تعلق سے کہ نماز اصل میں ہے کیا۔ اگر بندہ یہ جان لینا کہ نماز کیا ہے تو نماز پڑھنے میں پھر مزہ آئے گا۔ نماز اصل میں کنورزیشن ہے بندے اور اللہ کے بیچ میں، آپ کی گفتگو ہے اللہ تعالیٰ سے، آپ بات چیت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کہتے ہو اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، اللہ یہ دے وہ دے۔ پھر آپ رکوع میں جھک کر اللہ سے کہتے ہو اللہ تیرے لیے ساری تعریف ہے، پھر سجدے میں جھک کر کہتے ہیں اللہ تیرے لیے ساری تعریف ہے، پھر اللہ سے اپنی دعائیں مانگتے ہو۔ تو یہ پوری نماز اصل میں کنورزیشن ہے بندے اور اللہ کے بیچ میں۔ یہ شکریہ ادا کرتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تو نے مجھے مال دیا، دولت دی، سانس دی، زندگی دی، صحت دی، تندرستی دی، ہر نعمت کا شکریہ۔ میں نے فجر پڑھی، ظہر تک دی، ظہر پڑھی، عصر تک دی، عصر پڑھی، مغرب تک دی، مغرب پڑھی، عشاء تک دی، عشاء پڑھی، یعنی اللہ تعالیٰ میں ہر وقت تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو نماز بہت پسند ہے، اللہ کے نبی کو نماز بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ نمبر 7، قرآن پر ایمان تبھی سچا ہے جب قرآن پر عمل کیا جائے۔ ایمان کی باتیں تو ہم سب کرتے ہیں، ایمان بولنے میں آسان بھی نظر آتا ہے، ایمان 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 بہت آسان نظر آتا ہے، پر قرآن پر ایمان تبھی سچا ہوتا ہے جب آپ قرآن پر عمل کرتے ہو۔ کیوں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آیتوں کو یاد کرتے تھے، 10 یاد کری، عمل کیا، پھر نہیں 10، پھر عمل، پھر نہیں 10، پھر عمل، پھر نہیں 10۔ یہاں پورے قرآن یاد ہے پر عمل نہیں پایا جاتا۔ طوطے کی طرح قرآن رٹ رکھا ہے، صورتوں کو یاد کر رکھا ہے، پر زندگی میں عمل نہیں پایا جاتا۔ قرآن پر ایمان تبھی سچا ہے جب قرآن پر عمل ہو، قرآن کو زندگی بنایا جائے، قرآن کے آگے جھکا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کے مطابق زندگی کو بنایا جائے، ورنہ یہ قرآن کسی کام کا نہیں، یہ قرآن ہمیں کوئی فائدہ دینے والا نہیں، اس قرآن سے ہمیں کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اگر اس قرآن پر ہماری زندگی میں عمل نہ پایا جائے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں سمجھا رہا ہے۔ نمبر 8، دین میں اپنی عقل کا استعمال عذاب کا ذریعہ بنتا ہے۔ دین میں عقل نہیں چلتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، نماز کا تو ایسا سسٹم ہونا چاہیے، زکوٰۃ تو ایسی ہونا چاہیے۔ جو انسان صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین رکھتا ہے، جس کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے، وہ قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن میں، دین میں، شریعت میں اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا۔
اپنا دماغ نہیں لگاتا. جو اپنا دماغ لگائے گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو مانا ہی نہیں, اللہ رب العالمین کے آگے جھکا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ کو پکارا ہی نہیں. کیونکہ دین میں, شریعت میں عقل نہیں چلتی, دماغ نہیں چلتا. مجھے کیا اچھا لگتا, مجھے کیا برا لگتا, مجھے کیا پسند, مجھے کیا ناپسند, اس سے دین پر کوئی فرق نہیں پڑتا. دین میں چلتا ہے جو اللہ کی پسند, اللہ کے نبی کی پسند, ورنہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرنے والا نہیں ہے. نمبر 9, دین میں اپنی عقل چلانا موت کو مشکل بنانا ہے. یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے نا, یہ ظالم لوگ جو کہتے ہیں ارے اللہ نے بشر کو بھیج دیا, اللہ نے تو قرآن نازل کر دیا, اللہ نے تو ایسا کیا ویسا نہیں کیا. عقل لگاتے ہیں, ان کے بارے میں کیا کہا, جب موت کے وقت میں ہوں گے نا بھاگیں گے, پریشان رہیں گے. جب روحیں کھینچی جائیں گی تب پریشان رہیں گے, روح کو کھینچ کر عذاب دیا جائے گا جب پریشان رہیں گے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دین میں اگر عقل لگاؤ گے نا تو عذاب آئے گا, موت مشکل ہو جائے گی, آخرت مشکل ہو جائے گی, جہنم ٹھکانہ ہو جائے گا, قبر میں عذاب دیا جائے گا. تو دین میں عقل لگانا موت کو مشکل بنا دیتا ہے. نمبر 10, دلیل آنے کے بعد بھی نہ ماننا تکبر ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تکبر صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں زمین پر اکڑ کر چلوں, گاڑی میں اکڑ کر چلوں, پیسے پر تکبر کروں. تکبر یہ بھی ہے کہ میں قرآن پر عمل نہ کروں. تکبر یہ بھی ہے کہ میں حدیث پر عمل نہ کروں. تکبر یہ بھی ہے کہ میں دین پر عمل نہ کروں, دین کو جانتے بوجھتے چھوڑ دوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تکبر ہے, یہ تکبر ہے. اللہ کے حکم کو نہ ماننا تکبر ہے. یہی تو ابلیس نے کیا تھا نا. اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کر, کہا سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے کہا یہ متکبر ہے, یہ تکبر کرنے والا ہے. تکبر مطلب دین کو نہ ماننا, شریعت کو نہ ماننا, قرآن کو نہ ماننا, حدیث کو نہ ماننا, دین کے مناہی جو اصول کو نہ ماننا تکبر ہے. اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. نمبر 11, قرآن پر تدبر کرنے سے جسم اور روح دونوں کو فائدہ ملتا ہے. جیسے ہم کر رہے ہیں نا, تدبر, غور کرنا, اندر جانا, باریکیوں سے نکالنا, خزانوں کو نکالنا, سوال جواب نکالنا, مسئلے مسائل نکالنا. جب انسان تدبر کرتا ہے نا تو اس کے جسم کو بھی برکتیں ملتی ہیں اور روح کو بھی برکتیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ جسم کو مبارک کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ جسم میں برکت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ دماغ میں برکت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ دل میں برکت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت دیتا ہے. کب؟ جب بندہ مومن قرآن پر تدبر کرتا ہے, قرآن پر غور کرتا ہے. قرآن پر غور کرنے والوں کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ بہت برکتیں ڈال دیتا ہے. رب العالمین دنیا کو آسان کر دیتا ہے, آخرت کو آسان کر دیتا ہے, ترقی دیتا ہے. اسی لیے عمر ابن خطاب نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو اونچا کرے گا, کچھ کو نیچا کرے گا. یعنی جو عمل کریں گے انہیں اونچا کرے گا, جو عمل نہیں کریں گے انہیں نیچا کر دے گا. تو قرآن پر تدبر کرنے سے جسم اور روح دونوں کا علاج ہوتا ہے, اس کی تکالیف کا علاج ہوتا ہے. نمبر 12, انسان کو یاد کرنا چاہیے کہ وہ دنیا میں اکیلے آیا تھا اور اسے اکیلے ہی جانا ہے, اس کے ساتھ صرف اس کا عمل جائے گا. یہ بھی بڑی پیاری بات اللہ نے بتائی کہ جیسے تم آئے تھے نا فرادہ, ویسے فرادہ جاؤ گے. دنیا میں آئے بھی اکیلے, دنیا سے جانا بھی اکیلے, ساتھ میں صرف میرا عمل جائے گا. کپڑے بھی ساتھ نہیں جائیں گے, گھر, بینک بیلنس, رتبہ, شہرت, عزت, پہچان, سورسز, جو بھی سب یہیں دھرا رہ جائے گا. آیا بھی اکیلا, جانا بھی اکیلا ہے, میرے ساتھ صرف میرا عمل جائے گا. جیسا کہ اللہ کے مسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا, یتبع المیت, کسی بھی میت کے پیچھے 3 چیزیں چلتی ہیں, اس کی اولاد, اس کی شہرت, عزت, جو اس کا مال ہوتا ہے وہ, اور تیسرا اس کا عمل. 2 چیزیں قبر کے یہاں سے لوٹ آتی ہے, ایک چیز قبر میں ساتھ جاتی ہے, وہ ہے عمل. عمل کو بہتر بناؤ, اپنے آپ کو بہتر بناؤ, اپنے آپ کو باعمل بناؤ. بندہ جتنا زیادہ عمل کرے گا انشاءاللہ یہ عمل اس کی قبر میں جائے گا, اسے ثواب دے گا, ترقی دے گا, پریشانیوں سے بچائے گا. کب؟ جب بندہ عمل کرے گا, بندہ عمل کو زندگی بنائے گا, بندہ عمل کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو رب العالمین اس کے مطابق اس کی زندگیوں میں برکت ڈالے گا. تو انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ دنیا میں اکیلا آیا تھا اور دنیا سے اکیلے ہی جانا ہے. کچھ ساتھ نہیں جاتا, نہ رشتہ داری, نہ تعلقات, نہ پہچان, کچھ نہیں جاتا. جن دوستوں کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں, جن دوستوں کے ساتھ ہم حرام کماتے کھاتے ہیں, جن بچوں کے لیے ہم حرام کاروبار کرتے ہیں, جن گھر والوں کے لیے ہم اتنا سب کچھ کرتے ہیں, چاہے غلط چاہے صحیح, بس نعمتیں لالا کر دیتے ہیں, یہ غلط صحیح چاہے جتنا کر لو, قبر میں کوئی ساتھ نہیں آئے گا. آپ کو اکیلے جانا ہے, اکیلے جانا ہے, حساب دینا, کوئی ساتھ نہیں رہے گا. آپ کے ساتھ آپ کا عمل جائے گا. اس بات پر بندے کو بہت زیادہ غور کرنا چاہیے. نمبر 13, دنیا دھوکے کا سامان ہے, ختم ہونے والی ہے, آخرت سچی بھی ہے اور باقی رہنے والی. دنیا دھوکے کا سامان ہے, اس میں مال کما لو, دولت کما لو, رتبہ کما لو, بنگلے بنا لو, گاڑی کچھ بھی لے آؤ, یہ سب دھوکے کا سامان ہے, ختم ہونے والا ہے.
آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی، آخرت کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا، جنت تو جنت، جہنم تو جہنم، ہمیشہ چلتا رہے گا۔ اس میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اگر ایک مرتبہ جنت تو ہمیشگی کی جنت، ایک بار جہنم ہمیشگی کا جہنم، وہاں سے نجات نہیں ملے گی۔ دنیا اصل نہیں ہے، آخرت اصل ہے۔ آخرت کے لیے محنت کرو، آخرت کے لیے خود کو تیار کرو، عمل کے لیے تیار کرو، نیکیوں کے لیے تیار کرو، نیکیوں کو بہتر بناؤ، اپنے آپ کو بہتر بناؤ۔ جتنا زیادہ تم وہاں محنت کرو گے انشاءاللہ تمہاری آخرت بہتر بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو نہیں آخرت کو اصل بنایا ہے، اور بندے کو چاہیے کہ آخرت کی بہت زیادہ فکر کرے، آخرت کے بارے میں بہت زیادہ سوچے۔ نمبر 14، دنیا میں رب سے اپنا تعلق مضبوط بناؤ، کیونکہ یہ تعلق قیامت اور اس کے بعد بھی کام آئے گا۔ اپنا تعلق، اپنا رشتہ رب کے ساتھ جوڑو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ جو تمہارے پاس نعمت ہے وہ سب تم چھوڑ جاؤ گے، کیا تمہارے شریک تمہارے ساتھ آئے؟ کیا تمہارے دوست تمہارے ساتھ آئے؟ کوئی بھی نہیں آیا۔ یعنی اس دن کون سا رشتہ کام آئے گا؟ اللہ سے بنایا ہوا رشتہ، اللہ سے محبت، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اللہ کے لیے خوف، اللہ کے لیے ڈر، اللہ کے لیے شجاعت، اللہ کے لیے بہادری، ظالموں کے خلاف کھڑے ہونا، جو بھی اللہ کے لیے کیا ہے وہ رشتہ اس دن کام آئے گا۔ اور جو غیروں سے رشتے جوڑے ہیں وہ سب غائب ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں، زلہ، سب غائب، سب ختم، کچھ بھی کام اس دن نہیں آئے گا۔ صرف وہی تعلق کام آئے گا جو بندے نے اپنے رب سے بنایا ہے، اپنے رب سے جو رشتہ بنایا ہے وہ رشتہ انشاءاللہ اس کے ساتھ رہے گا، اس کے ساتھ کام آئے گا۔ نمبر 15، دنیا کے رشتوں کی سچائی پتہ چلی کہ وہ کتنے دن کام آتے ہیں؟ جب تک ہم زندہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آج کیا آیتوں میں بتایا نا کہ دنیا کے رشتوں کی سچائی کتنے دن کی ہے؟ جب تک ہم زندہ ہیں، سانس چل رہی جب تک ہے۔ مرنے کے بعد کون کس کو یاد کرتا ہے؟ کوئی کسی کی قبر میں جاتا ہے؟ کتنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، کتنا صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کتنا کسی کا ساتھ دیتے ہیں۔ مرے کام ختم، 3 دن روئیں گے لوگ، 1 مہینہ یاد کریں گے، 2 مہینے یاد کریں گے، 4 مہینے یاد کریں گے، سب بھول جائیں گے۔ کون کس کو یاد رکھتا ہے؟ دنیا کے رشتوں کی سچائی اللہ نے بتائی کہ دنیا کے رشتے کتنے ٹیمپریری ہوتے ہیں، کتنا ایک ٹائم لیمٹ ہوتا ہے ان کا، کتنے لیمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں۔ جب تک آپ زندہ ہیں دیکھیے کیسی محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے بنا کھانا نہیں کھا رہے ہیں، ملاقات کرنا ضروری ہے، ملنا ضروری ہے، یہ ہے وہ ہے، ساری چیزیں چلتی ہیں۔ جیسے آپ مرے سب ختم، مرتے ہی سب سسٹم ختم۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ دنیاوی رشتوں کی عمر کتنی چھوٹی ہوتی ہے اور رب سے جوڑے گئے رشتے کی عمر کتنی لمبی ہوتی ہے۔ اس لیے بندے کو اپنے معبود سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے۔ آخری ہمارا پوائنٹ ہوتا ہے عمل۔ آج کی آیتوں پر ہم کیا عمل کریں؟ آج کی آیتوں پر ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے؟ نمبر 1، جہالت سے پناہ مانگو اور دین کا علم حاصل کرو۔ جہالت سے خوب پناہ مانگو، اللہ جہالت سے بچا، اللہ سختی سے بچا، اللہ ہٹ دھرمی سے بچا۔ دین کا علم حاصل کرو، دین کو اپنی زندگی بناؤ، دین کے مطابق زندگی گزارو، دین حاصل کرو، دین حاصل کرو، دین حاصل کرو۔ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، مسئلے مسائل جتنا زیادہ دین جان سکتے ہو جاننے کی کوشش کرو، کیونکہ دین ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہمیں جہالت سے بچاتا ہے۔ نمبر 2، موت کے وقت کی آسانی کی دعا کرو کہ اللہ میری موت کو آسان کر دے، اللہ میری موت کے وقت کو آسان کر دے، اللہ سکرات کو آسان کر دے، آسانی والی موت دے، بیماری، آزاری، تکلیف، چلانا، پریشان ہونا، ان چیزوں سے بچا، اللہ آسانی والی موت دے جیسے آسانی والی زندگی دی۔ اس کے لیے بھی بندے کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ نمبر 3، نماز کو اس کے وقت پر فوراً ادا کرو، جیسے ہی وقت ہو جائے ویسے ہی ادا کرو۔ نماز میں انتظار نہیں کرنا چاہیے، ابھی پڑھ لوں گا، ارے ابھی عمر ہی کیا ہوئی ہے، ابھی تو ایسا ہے، ابھی تو ویسا ہے۔ جب وقت ہو تب ادا کر لو، اگلے وقت کی گارنٹی نہیں ہے، تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، حفاظت کا مطلب وقت پر اسے ادا کرتے ہیں۔ نمبر 4، اپنے آپ کا اور اپنی ذات کا اور اپنے عمل کا محاسبہ کرو، اپنی ذات کا اور اپنے عمل کا محاسبہ کرو، چیک کرو کہ میرے عمل کیسے ہیں، کیا میرے عمل اتنے بہتر ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے عمل برے ہیں کہ اچھے ہیں، میں اچھا کرتا برا کرتا۔ اس پر بھی بندے کو غور کرنا چاہیے، اپنے عمل پر بندے کو غور کرنا چاہیے۔ اپنے عمل کے مطابق جتنا زیادہ بندہ غور کرے گا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس محاسبے کی بنیاد پر اس کی زندگی کو بہتر بنائے گا۔ نمبر 5، تکبر سے خود کو بچاؤ، کبھی تکبر مت کرو، اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، اپنی بڑائیاں مت بتاؤ، اپنے آپ کی اپنی تعریف، اپنی اندر کیا صلاحیتیں ہیں، اپنے اندر کیا ایبلٹیز ہیں، میرے پاس کتنا پیسہ ہے، میرے پاس کتنی شہرت ہے، اس تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اسی طریقے سے دین میں بھی تکبر مت کرو، اللہ کا فرمان آ جائے جھک جاؤ، اللہ کے نبی کا فرمان آ جائے جھک جاؤ، قرآن آ جائے جھک جاؤ، حدیث آ جائے جھک جاؤ، تکبر مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 6، کبھی بھی دین میں بھی اور دنیا میں بھی
झूठ मत बोलो। अल्लाह पर झूठ बोलना, शरीयत पर झूठ बोलना, दीन में झूठ बोलना, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। पता है कहो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये पता है, नहीं पता है अल्लाह ताला बेहतर जानता है, किसी और से सवाल करो, पर दीन में झूठ मत बोलो। आज हमारे यहाँ लोगों ने इसको आदत बना लिया है। स्टेटस पर हज़रत अली का फरमान, हज़रत अली ने इरशाद फरमाया। अरे हज़रत अली ने कितना इरशाद फरमाया है, हर आदमी नया नया स्टेटस लगाता है हज़रत अली के नाम पर। आपको पता है उन्होंने कहा कि नहीं कहा? आपको सनद पता है, किस किताब में लिखा है पता है? आपके लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि अगर आप लगा रहे हैं इसका मतलब आप झूठ को प्रमोट करना है, उसका भी आपको अजाब मिलेगा। बनाने वाले को भी अजाब, प्रमोशन करने वाले को भी अजाब। इसलिए झूठ से बहुत बचो, दीन में कभी झूठ मत बोलो, दुनिया में झूठ मत बोलो। अल्लाह ताला झूठ को पसंद नहीं फरमाता है। ये कुछ बुनियादी बातें जो आज के दर्स में मैंने आपके सामने रखी, इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला कुरान के आगे झुकने की, कुरान की जो आयतें हैं, कुरान की जो तालीमात हैं, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।